تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ نفع کا بھی مالک وہی، نقصان کا بھی مالک وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کا نمونہ بنا کر وہی ہے جس نے انبیاء اور رسل کو بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری نبی۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ بھائیوں، آج کی اس جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نحوست کا عقیدہ شرک ہے، اس عنوان پر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بھائیوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قمری کیلنڈر یعنی لونار کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، محرم کے بعد یہ صفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کو لے کر معاشرے کے اندر بہت ساری بدعات، خرافات، غلط عقائد کا رواج چل پڑا ہے۔ پہلے بھی تھا، اب بھی باقی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ تمام عقائد کو سمجھیں اور اس کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ شرک سے ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ یہ مہینے کے اندر بلائیں، وبا، پریشانیوں کا مہینہ پریشانیوں کا مہینے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں اس میں سے 50% بلائیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی سبب سے لوگ کوئی اچھا کام اس مہینے میں شروع کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ چند لوگ اس مہینے کے اندر شادیاں ناپسند کرتے ہیں۔ چند لوگ اس کے اندر کوئی بھی یعنی تعمیری کام ہو اس کو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی کام کا آغاز کریں گے تو وہ کام نامکمل، نامراد ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی چیز کو شروع کریں گے تو اس کے اندر برکت اور اس کے اندر یعنی نقصان ہی نقصان انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک دم غلط کانسیپٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا اللہ کی شریعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ تو غیروں کا کانسیپٹ ہے۔ ان کے اندر ایک مہینہ ہے جس کو وہ آشاڑ کہتے ہیں، وہ بھی ابھی گزر رہا ہے، یعنی آج آشاڑ کی دوسری فرائیڈے ہے، یعنی یہ 4 شکروار 4 فرائیڈے پر مبنی ہے۔ یہ آشاڑ کا جو مہینہ ہے گزشتہ جمعہ کو شروع ہوا، آج اس کی دوسری جمعہ ہے، تیسری اور چوتھی جمعہ کو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پیریڈ کے اندر، اس وقت کے اندر غیروں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شادیوں کا آغاز اس کے اندر نہیں، یہاں تک کہ پتہ یہ چلا، ان سے بات کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی تک بھی اس مہینے کے اندر ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایسی ہی چند باتیں ہماری قوم کے اندر بھی آئی ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے غم کا مہینہ، اس کے اندر شادیاں نہیں کرنا چاہیے۔ صفر کا مہینہ یہ بھی نحوست کا مہینہ، اسی لیے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں۔ اگر شادیاں کرنا ہے تو ذی الحجہ کے بعد ڈائریکٹ ان کو ڈیٹ چاہیے ربیع الاول کے اندر ملے۔ یہ ایک دم غلط کانسیپٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا شریعت سے نہیں۔ اللہ رب العزت اس چیز کی، اس نحوست کے عقیدے کی تردید کئی جگہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں نقصان پہنچے، تو اللہ کے سوا کوئی اور ذات اس کو روک نہیں سکتی۔ وہ پریشانی تم کو پہنچ کر ہی رہے گی، وہ پرابلم تم پر آ کر ہی رہے گا، وہ سنکٹ کا وقت تم پر آئے گا ضرور۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے تعلق سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس خیر کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی۔ آپ نے کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو دینا چاہے دنیا کی پوری طاقت جو جم جائے، وہ چیز مجھ تک پہنچنے سے تو روک نہیں سکتی، وہ طاقت روک نہیں سکتی، وہ خیر مجھ تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے زندگی میں کوئی پریشانی آئے، چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی نعمت سے محروم رکھا جائے، پوری دنیا جم جائے، سب مل کر بھی وہ نعمت تمہیں دینا چاہے، فلا معطیہ، وہ ہرگز تمہیں دے نہیں سکتے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، انسان مالدار کو اس کی مالداری کل قیامت کے دن کچھ کام آنے والی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر انبیاء کے ساتھ جب بھی کوئی قوم پر پریشانی آتی تو قوم میں لوگ یہ کہتے، اے نبی تمہاری وجہ سے اور تمہارے ماننے والوں کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست کے ایام آئے ہیں۔ اس کا نقشہ قرآن ایسے کھینچتا ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ صالح علیہ السلام کی قوم جب ان پر پریشانی آئی اور ان پر عذاب آیا تو وہ کہنے لگے، اے صالح تم اور تمہاری لوگوں کی وجہ سے یہ منحوس دن ہم پر آئے ہیں، یہ عذاب والے دن ہم پر آئے ہیں۔ بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، تم سے اور تمہارے ساتھ والوں سے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحوست کے ایام میری وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تمہیں عذاب میں ملوث کرے، اس لیے وہ ایام تم پر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بھی ان کو کوئی اچھی چیز پہنچتی تو وہ کہتے وہ ان کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا، تکلیف پہنچتی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب بھی کوئی اچھی چیز آتی، اچھائی ان کے ساتھ پیش آتی، کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب بھی کوئی پریشانی کے بادل آتے، تکلیف آتی، پرابلمز آتے، کہتے موسیٰ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی دیکھنے کو ملی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نحوست میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نفع کا، نقصان کا، خیر کا، شر کا، ہر چیز کا مالک اللہ۔ اگر انسان کو خیر پہنچے اس کا مالک اللہ، اگر نقصان پہنچے اس کا مالک اللہ۔
یہ کانسیپٹ اگر انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ پرابلمز، یہ ایشوز ہمارے لائف میں جو آ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، تب یہ پرابلمز کو ڈیل کرنے کے لیے انسان کو آسانی ملتی ہے۔ اس کے لیے یہ بڑے بڑے مصائب آلام نہیں لگتے، مصیبتیں نہیں لگتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب مجھے اچھے دن دکھایا، میرا رب مجھے خیر دیا، یہ وہی رب مجھے شر دیا ہے، میں صبر کروں گا۔ خیر اگر دیا ہے تو میں شکر ادا کروں گا، اور جب مجھ پر کوئی طوفان آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے تو میں اس پر صبر کروں گا۔ یہ مومن کا مزاج، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے، نفع کا نقصان کا دونوں کا مالک اللہ۔ یاسین سورہ یاسین بڑی مشہور سورت، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بڑی فضیلت والی سورت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اہل انطاکیہ کر کے ایک قوم کا ذکر کرتا ہے۔ اس قوم کو اللہ رب العزت ایک نہیں، دو نہیں، تین نبی اس قوم کی طرف بھیجتا ہے۔ تین نبی کے پاس دین سیکھنے کے بعد، دین اللہ کی وحدانیت توحید کو سمجھنے کے بعد بھی یہ قوم باز نہیں آتی۔ یہ قوم کہتی ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ۔ یہ جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ایمان والوں کی طرف سے، یہ نبیوں کی طرف سے ہم پر نحوست کے ایام آ رہے ہیں، یہ عذاب ان کی طرف سے ہم پر آ رہا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان لوگوں کو رجم کر دیں، پتھر سے مار کر ان کو ختم کر دیں۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جو نقصان، جو پریشانیاں انسان کو نحوست، انسان کو کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، انسان کو جو نحوست اس کی سے آتی ہے وہ اس کی بد عملی سے، اس کے گندے اعمال سے، اس کے سیئات سے، اس کے معصیتوں سے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ جب قوم عاد پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، اس قوم کو میں نے آندھی بھیجی، طوفان میں نے بھیجا، کیسے دنوں میں؟ منحوس دنوں کے اندر۔ ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے جو دن تھے وہ منحوس ہو گئے، اور ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا۔ تو جب بھی انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، اور اس کا جو روٹ کاز ہوتا ہے اس کی بدعملی، اور یہ بدعملی اس کے لیے نحوست ہے، نہ کہ کوئی اور شے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ منحوس دن اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر لایا، کیونکہ وہ کفر کیے، اللہ کی معصیت کیے، نافرمانی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دردناک عذاب ان کی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوچار کیا۔ میرے بھائیوں، یہ نحوست کا جو لفظ ہے حدیث کے اندر اس کو طیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ آتا ہے، اس کا روٹ و طیر سے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور اسی طریقے سے ایروپلین کو، ہوائی جہاز کو عربی میں طیارہ کہا جاتا ہے، ہوا میں اڑنے والی چیز۔ یہ طیارہ سے نحوست کا کیا کنیکشن ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب بھی سفر کرتے یا کوئی اچھا کام کرنے کا وہ ارادہ کرتے تو ایک پرندہ لیتے اور وہ پرندے کو اچھالتے۔ اگر پرندہ رائٹ ڈائریکشن میں گیا تو سمجھتے کہ یہ سفر، یہ ٹریول ہم کرنا چاہیے، اور سفر پر نکل جاتے۔ اور اگر پرندہ لیفٹ ڈائریکشن میں گیا تو وہ سفر کا ارادہ ترک کر دیتے، سمجھتے کہ یہ نحوست ہے، اگر ہم جائیں گے تو کچھ نہ کچھ عذاب، کچھ نہ کچھ پریشانی ہمیں ہوگی۔
تو اس ورڈ سے تیرا کا لفظ حدیث کے اندر آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہرگز ہم میں سے نہیں ہے، من تطیر او تطیر، جو یہ فال نکالتا ہے، یعنی یہ نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے اور رکھنے کو لوگوں کو مجبور کرتا ہے، او تکہن او تکہن، اور جو شخص کسی اسٹرالوجی کے اندر بلیو کرتا ہے، اسٹرالوجی پریکٹس کرتا ہے، یعنی ہاتھ دیکھ کر، پامش جو بولتے ہیں نا، جو ہاتھ دیکھ کر فیوچر بتانا، یہ کرتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے، وہ بھی آدمی ہم میں سے نہیں. پھر آپ نے فرمایا او سحر او سحر لہو، اور وہ آدمی بھی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرتا ہو یا جادو کرواتا ہو. تینوں لوگ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، تفسیر کے بڑے اسکالر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا خصوصی نوازا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الطیرۃ شرک، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. آپ ایک مرتبہ نہیں، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. ٹھیک اسی طریقے سے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے چند لوگ ایسے ہیں کبھی کبھار ان کا گمان یا ان کے دماغ یہ نحوست کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شیء، یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. یہ اللہ کے حکم سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے اور اللہ ہی اس نقصان کو دور کرنے والا ہے، کوئی اس سے نقصان پہنچنے والا نہیں. کتنے مرتبہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بھی کبھی ایسے لوگوں سے ہمارا بھی واسطہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کس کا منہ آج دیکھ کو کیا کی، آج پورا دن ہی بیکار، میرا ٹائم خراب چل رہا ہے، کیا کرے تو بھی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، کس کی صورت دیکھ کو کیا. یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی جملے ہیں. یہ جملے معمولی نہیں ہیں میرے بھائی، یہ انسان کو شرک کے دروازے تک لے کر جا رہے ہیں اور انسان کو شرک کے اندر دھکیل رہے ہیں. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر انسان شرک کر دے، پہاڑ جیسا عمل، پوری زندگی کا عمل اس کا صفر زیرو ہو کر رہ جائے گا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں. اسی لیے شرک صرف یہ نہیں کہ کسی بت کے سامنے جاؤ چھپ جاؤ، وہ شرک نہیں. شرک کے بہت ساری قسمیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ شرک کا ہر قسم، ہر ایسپیکٹ شرک کا ہم جانیں اور اس سے ہم بھی بچیں، اپنے آل اولاد کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، اپنے پڑوسیوں کو بچائیں. ایسا عقیدہ رکھنے والے شرک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی کے حوالے سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ سفر کے اندر میں کوئی ایک اچھا کام شروع کروں مجھے اس سے نقصان ہوگا، ایسا گمان وہ اللہ کے تعلق سے رکھتا ہو یا ایسا گمان اپنے دل میں رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور سفر کے اندر نقصان سے دوچار کرا کر ہی رہے گا. اگر انسان صحیح عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. میرے بھائیوں، چند دن پہلے مجھے ایک فون آیا، یعنی باہر سے ایک فون آیا، حضرت کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر کی تعمیر کرنا ہے، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کا یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ مہینہ یعنی سفر کے مہینے میں اگر ہم کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے تو نقصان ہوگا.
یعنی ایسے لوگ ابھی ہماری فیملی کے اندر کتنے، ہمارے اطراف و اناف میں کتنے لوگ ایسے ہیں یہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہی فیملی کے ایک اور فرد کچھ سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے ان کی ایک سائٹ تھی، سائٹ کے اندر وہ سام کا حت بولتے نا، جس کے اندر سام کا گھر رہتا ہے، تو وہ سائٹ بیچنا چاہ رہے تھے، لیکن غیر مسلم جب بھی اگر یہ سام کا حت وغیرہ اس کے اندر رہے تو وہ سائٹ وہ خریدتے نہیں، تو وہ کہنے لگے تم اس کو خالی کرا کر دو، ہم خریدیں گے اس کو۔ تو یہ فیملی یہ تمام چیزوں کے اندر بلیو کرنے والی، وہ میرے کسی ایک کزن کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آدمی آپ کی نظر میں ہے جو اس کو کلین کرا کے دے سکے۔ میرے بھائی بولا، ہمارے جو کزن تھے وہ بولے ہاں ٹھیک ہے ہم کرا کے دیں گے۔ تو وہ کرانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کیوں یہ کام تو بڑا آسان تھا، آپ بھی کسی ایک JCB والے کو بلاتے صاف کر لیتے، ختم ہو جاتا کام۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، اگر یہ شام کا حت اگر ہم ہٹائیں گے تو میری اولاد میں سے کوئی ایک مر جائے گا، تو ان کی اولاد اس کو یہ بچا رہے ہیں اور کسی اور کی اولاد سے یہ کام کرا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے کئی سارے عقائد ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی ہے، ہمارے لیے ہنسی کا موضوع ہے، لیکن کئی سارے فیملیز یہ تمام باطل عقائد کے اندر اپنی دنیا کیا برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شوال کے مہینے میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیاں ٹھہرتی نہیں، وہ طلاق، ان کا رزلٹ طلاق ہوتا ہے، شادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ فرمایا کرتی تھی تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح شوال کے مہینے میں کیا اور میری رخصت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی ازواج مطہرات میں جو محبت کے جو عظیم فائدے مرتبے پر میں تھی، کوئی اور ازواج مطہرات کو وہ موقع حاصل نہیں۔ سب سے کامیاب شادی نہیں رہی، الحمدللہ تمام شادیاں کامیاب تھی، لیکن اپنی شادی کی مثال دیا کرتی اور وہ لوگوں سے ہمیشہ لوگوں کو ابھارا کرتی تھی کہ شوال کے مہینے کے اندر شادی کرو، کیونکہ لوگوں کو اس کانسیپٹ سے دور کریں۔ ایک اور چیز ہمارے معاشرے کے اندر غیروں کی طرف سے داخل ہو گئی، یعنی گھر جب بنائے واستو کا خیال رکھنا۔ کتنے مسلمان ہیں جو میرے ایک کزن ہے، وہ خود انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ، تو ان کے پاس کئی مسلمان جو واستو کا پروپوزل لے کر آتے، ہم کو گھر بنانا ہے واستو کے حساب سے بنانا۔ ارے گھر کا کچن کہاں ہوگا، ٹوائلٹ کدھر ہوگا، دروازہ کدھر ہوگا، اس سے کوئی برکت، نقصان، نفع آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر اس کی لائف میں اچھائیاں ہونا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطا، اگر انسان کوئی بھی کام بسم اللہ بول کر نہیں شروع کرتا تو وہ اس کا کام نامکمل ہے، نامراد ہے۔ یہ تعلیم کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم کیا ہے کہ انسان کے لیے اس سے منحوس دل وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر وہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ کر اس کا کام شروع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب انسان رات میں سوتا ہے شیطان اس کو تین گانٹیاں باندھ دیتا ہے اس کی گلے کے پیچھے، اور ایک گانٹی جب باندھتا ہے وہ کہتا ہے ذاک لیل طویل، لمبی رات ہے آرام سے سو، یہ کہہ کر تین گانٹیاں باندھ دیتا ہے۔ جب بندہ یہ مومن سوتا ہے اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے، الارم سے یا کسی بھی مناسبت سے وہ اٹھتا ہے، جب اٹھ کر پہلی دعا وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گانٹی کھول دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر وضو خانے کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کی دوسری گانٹی کھول دیتا ہے۔ وضو سے فارغ ہو کر جب نماز پڑھ کے نماز سے واپس آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی تیسری گانٹھی بھی کھول دیتا ہے اور اس سے فرشتے کہتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اے شخص یعنی اچھے انداز میں، خوشی والے انداز میں، بہترین انداز میں اس کا دن شروع ہوا ہے، اور یہاں سے جو بھی کام کرے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے فیصلے دے. اور جو شخص ایسے سویا ہوا رہتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم گیا وہ اٹھا نہیں، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، تو وہ جو 3 گانٹیاں تھیں وہ گانٹیاں کھلی نہیں، وہ ایسی کی ویسی رہی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ خَبِيثَ النَّفْسِ، یعنی گندے نفس کے ساتھ اس نے اس کی صبح شروع کی. کسلان، پورا دن وہ سوچتا رہے گا، کیا کام بھی کرے گا اس کے اندر اس کو چین نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، انسان کی لائف کے اندر ہم کو اگر یہ عقائد سے، یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے تو ہمارے دین پر ہمیں چلنا ہوگا. نماز کی پابندی جو بیسکس ہیں اسلام کے اندر، اس کی پابندی کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام مسائل سے دور رکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کروں. آپ فرماتے ہیں الشؤمۃ ثلاثۃ، نحوست 3 چیزوں میں ہے، المرأۃ والمسکن والدابۃ، کہ نحوست عورت میں، گھر میں، سواری میں ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ایسا ہے، لیکن شارحین حدیث، جو حدیث کی شرح کرنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، وہ کہتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر نحوست ہوتی، لو کان شؤمۃ، اگر نحوست ہوتی تو یہ 3 چیزوں کے اندر ہوتی. امام بخاری فرماتے ہیں عورت اگر بے اولاد ہو، یعنی عورت کا کی نحوست سے تعبیر حدیث کے اندر ایسی کی گئی ہے کہ اگر عورت بے اولاد ہو، چرب زبان ہو، بہت زیادہ بولنے والی، ایک کے پیچھے 4 جملے بولے، اور ہمیشہ بیک آنسر جس کو کہتے ہیں، جواب کے پیچھے جواب، جواب کے پیچھے جواب، یہ اس کے اندر نحوست ہونے کی علامت. گھر کی نحوست کی علامت کیا؟ گھر اگر تنگ ہو، چھوٹا ہو، جس کے اندر مہمان رہنے کی کوئی فیسلٹی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی اگر انسان کا اچھا نہ ہو، تو یہ نحوست سے اس کی تعبیر کی گئی ہے. اور اگر تیسری جو سواری کے اندر جو نحوست کی بات حدیث کے اندر آئی ہے، اگر جانور سرکش ہو تو اس کی تعبیر نحوست سے کی ہے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے، ان کا تمہارا نام موافق ہونا، یعنی تم جیسا چاہو ویسے نہ ہونا، یہ نحوست کی طرف اس کا اشارہ ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ کل قیامت کے دن جنت میں بلا حساب بلا کتاب داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو رقیہ طلب نہیں کرتے، کسی کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے کہ مجھ پر رقیہ کرو، مجھ پر جھاڑو کا علاج کرو. اور ولا یتطیرون، اور یہ کبھی بھی نحوست کے عقیدے کے اندر بلیو نہیں کرتے، اس پر ان کا کوئی بلیف نہیں. ولا یقطعون، داغنے والا علاج، یعنی پرانے زمانے میں اگر انسان کو زخم ہو جاتی تو ایک علاج تھا جس کو کوئی لوہے کی راڈ کو گرم کر کے اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، وہ ایک اینٹی سیپٹک کے جیسا کام کرتا، بہت تکلیف ہوتی انسان کو اس سے. جو آدمی داغنے والا علاج نہ کرے، اور اس کے علاوہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہمیشہ اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ، ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 لوگ جو جنت کے اندر بلا حساب و کتاب جائیں گے، ان میں سے یہ لوگ ہوں گے. میرے بھائیوں، سب سے کامیاب انسان،
سب سے کامیاب انسان کی جو پہچان ہے، قرآن وہ ایسا کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا تو معاملہ صرف اللہ ہی پر ان کا توکل، کسی بھی چیز سے وہ ٹچ نہیں ہوتے، کسی بھی پریشانی، جب بھی کوئی پریشانی آئی تو وہ کہتے ہیں میرے نصیب میں یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، میری زندگی میں یہ خوشی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو بڑھانے والا ہے۔ یہ مومن کا مزاج ہے۔ دعا ہے رب العزت سے ہم سب کو تمام باطل عقائد کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس سے دور رہنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اور ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔